ناظرین کرام، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، بے شک وہ خوار ہوئے اور نقصان میں رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر وہ ہیں کون؟ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، احسان جتانے والا، اپنے تہبند کو لٹکانے والا، اور جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے سامان تجارت کو فروخت کرنے والا۔ ناظرین گرامی، آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ وہ تیسری قسم کا آدمی حرام کھانے والا ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حرام کھانے والوں کے لیے سخت سزا کی وعید ہے۔ پھر دھوکہ دہی، فریب کاری، رشوت خوری وغیرہ وغیرہ سے گھر میں مال تو آ جاتا ہے، مگر گھر سے سکون رخصت ہو جاتا ہے، اور اس دنیا میں بے سکونی کے بعد پھر دائمی حیات میں تو مستقل عذاب کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ حرام خور پر اللہ کا غیظ و غضب شدت سے برستا ہے، جبکہ اس دنیا میں بھی لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے کہ جیسے ریت یا پانی پر گھر بنانا۔ تو حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، گویا جس نے رزق حلال کو حقیر جانا اور مال حرام کے پیچھے دوڑا، وہ اپنی عبادت کی قبولیت سے بھی محروم ہو گیا، اور اس نے لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بھی گنوا دی، تو پھر اس نے پایا ہی کیا؟ مومنو، مولا کائنات کا فرمان عالیہ ہے، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق زندہ بندے کو یوں ڈھونڈتا ہے کہ جیسے مرنے والے کو موت۔ یعنی بندہ اگر صرف اپنے رب سے محبت میں کوتاہی نہ برتے تو پھر اس کا رب اس کے رزق میں کمی نہیں آنے دیتا۔ ایک مرتبہ ایک بدو مولا مشکل کشا کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے، اے رسول اللہ کے بھائی، اے شیر خدا علی ابن طالب، میرے رزق میں برکت نہیں، میرے گھر میں بہت زیادہ افراد ہیں، اور میری تمام تر کوششوں کے باوجود ہماری زندگی آرام و سکون سے بسر نہیں ہوتی، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے ہمارے رزق میں برکت ہو۔ یہ درخواست سماعت فرما کر مولا مشکل کشا نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو تو جو بھی چیز تم کھاؤ یا پیو، ایک مرتبہ اس پر یا رزاق یا اللہ کا ورد کر کے دعا مانگ کر کھاؤ، اللہ الرزاق تمہارے رزق میں برکت فرما دے گا۔ اس بدو نے خوش ہو کر مزید پوچھا، اے امیر المومنین، کیا اس عمل کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو، انسان کا جسم نجس ہو سکتا ہے، مگر انسان کی آواز، نظر اور روح کبھی نجس نہیں ہوتی۔ بس تم اپنی عادت بنا لو کہ جو بھی رزق تمہارے پاس آئے تو تم اس پر دم کر کے دعا مانگ کر اس کو کھاؤ، اللہ تمہارے رزق میں برکت اور فراوانی عطا کرے گا۔ دوستو، مولا کائنات کی یہ عظیم ہدایت ہم سب کے لیے ہے۔ ہم میں سے جو بھی اس عمل کو اپنی عادت بنا لے گا تو مولا علی علیہ السلام کے واسطے سے اس کے رزق میں برکت پیدا ہو جائے گی، مگر واضح رہے کہ وہ رزق طیب ہونا چاہیے، کہ حرام رزق میں کسی بھی دم یا وظیفے سے برکت نہیں ہوا کرتی، اور حلال رزق کی اللہ پاک کی نگاہ میں اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رزق حلال کے علاوہ کسی اور جانب دیکھتا تک نہیں تو وہ قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ پاک پروردگار ہمیں بھی ایسا بن جانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ہمارے چہرے بھی سیاہ نہ پڑے ہوں، بلکہ وہ تو آفتاب کاملہ یعنی 14ویں کے چاند کی طرح ہی چمک دمک رہے ہوں۔ آمین۔